وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. محترم سامعین، آج 19ویں پارے کی تلاوت 20ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور سورہ نمل سے انشاءاللہ ہم آج تفسیر کی آغاز کریں گے. سورہ نمل کے معنی ہوتا ہے چیونٹی، اور اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے واقعات کو بیان کیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیونٹی کا واقعہ ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم یہ سکھایا تھا کہ وہ جانوروں کے بول کو سمجھتے تھے. جانور کیا گفتگو کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم چل جائے. وہ سمجھتے تھے کہ جانور آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں یہ جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ ملا ہوا تھا کہ جانوروں کے بول کو بھی جانتے تھے. تو اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام وحشر لسلیمان جنود، سلیمان اور ان کی لشکر ایک سفر میں نکلی. یہ کہیں جا رہے ہیں کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر اپنے لشکر کے ساتھ یہ سفر میں نکلے ہوئے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں، ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں چیونٹیوں کا مکان رہتا ہے، جہاں چیونٹیوں کا بل ہے وہاں سے گزرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، کہ حضرت سلیمان اور ان کی لشکر یہ ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں چیونٹیوں کا مکان رہتا ہے، جہاں چیونٹیوں کا بل رہتا ہے، وہاں سے گزرتے ہیں. تو ایک چیونٹی کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں. ایک چیونٹی کہتی ہے اے چیونٹیوں. کیا کہتی ہے؟ جو باہر گھوم رہی تھی چیونٹیاں، اس چیونٹی سے ایک چیونٹی کہتی ہے، بہت ساری چیونٹیاں تھی تو ایک چیونٹی کہتی ہے اپنے تمام ساتھیوں سے، تمام چیونٹیوں سے ادخلوا مساکنکم، تم لوگ داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے داخل ہو جاؤ کہ تم زمین پہ چل رہی ہو اور ایک باریک باریک چیونٹی، اور سلیمان اور ان کی لشکر کیسے معلوم چلے گا کہ یہاں چیونٹی چل رہی ہے؟ تو لہذا اے چیونٹیوں، تم سب کے سب اپنے اپنے جو ہے بل میں اور اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا یحتمنکم، تم کو کچل دے، اپنے پیروں سے رود دے، اور اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے. جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور ایک چیونٹی کی یہ ہمدردی، ایک چیونٹی تمام چیونٹیوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی کر رہی ہے کہ وہ ان سب کی جان کو بچانے کے لیے آ کر جو ہے پکار لگاتے کہ اے چیونٹیوں تم سب کے سب اندر ہو جاؤ.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہمدردی کو دیکھ کر ہنس پڑتے، مسکرا دیتے ہیں. فتبسم ضاحکا، وہ ہنس پڑتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے کہ ہم جانوروں کے بول کو سمجھتے ہیں، اللہ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو ہمیں اس لائق بنایا. اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جب جانوروں کے اندر اتنی ہمدردی ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو بولنے والے ہیں، ہمارے پاس تو عقل اور سمجھ بھی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں وہاں جا رہا، فلاں وہاں جا رہا، جانتے ہیں کہ نقصان کی جگہ پہ جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اور گڈھے میں جائے گی اور نقصان میں وہ گر جائے، ہم یہ چاہتے ہیں. اور وہاں چیٹی نے کیا کیا؟ بہت ساری چیٹیوں کی جان کو بچایا. یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا جب ایک جانور کے اندر اور پرندوں کے اندر یہ ہمدردی ہے تو اللہ کے بندو، یہ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بہترین بنایا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی آپس میں ہمدردی کریں اور یہ ہمدردی ہونی بھی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی نعمت ملی ہو، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آپ کو نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور پرندے کا اللہ نے ذکر کیا، ہدہد پرندے کا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بہت سارے جانوروں کو پالے ہوئے تھے اور جانوروں سے محبت بھی ان کو تھی اور ان جانوروں سے یہ اپنا کام بھی لیتے تھے. ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غائب پایا، نہیں پایا، آنکھوں کے سامنے نہیں ملے. کافی ٹائم ہو گیا، ہدہد جہاں رہتے تھے اپنے پھجرے میں نہیں ملے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا، آج اگر یہ مل گیا، ہدہد کو کہتے ہیں کہ اگر یہ مل گیا تو اس کو تو بہت سخت سزا دوں گا، یا پھر کیا کروں گا، او لاذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا. غصے میں ہے کہ بغیر بتائے ہوئے، بغیر اجازت کے وہ چلے گیا. لہذا کچھ سمے کے بعد، کچھ وقت کے بعد جب ہدہد پرندہ واپس آتا، حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں تم کہاں تھے، غائب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ پرندہ بتاتا ہے کہ میں قوم سبا کے پاس گیا تھا. ایک قوم سبا ہے، وہاں میں گیا تھا اور میں نے وہاں بہت ہی عجیب و غریب معاملہ دیکھا. وہ پرندہ، ہدہد پرندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ میں قوم سبا میں گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا ایک عورت حاکم ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے، عرش عظیم، ایک بہت بڑا تخت ہے. اور کہتی ہے، ہدہد پرندہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں وہاں ایک اور معاملہ دیکھا ہوں. کیا دیکھا ہوں؟ کہ وہاں ساری چیزیں وہاں پر ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا. یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. یہ پرندہ کیا بتا رہا ہے؟ توحید کی اہمیت پرندوں کو معلوم ہے. ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں توحید کی اہمیت نہیں معلوم ہے. ایک پرندہ آ کر بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ توحید کسے کہتے ہیں. وہاں کے لوگ، میں نے جہاں قوم سبا میں میری جو آمد ہوئی، میں قوم سبا میں جب گیا تو وہاں ساری چیزوں کو اچھی چیز دیکھی. ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے، اور میں نے وہاں ایک معاملہ یہ دیکھا کہ وہاں سب کے سب ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. میں نے دیکھا، ہدہد پرندہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہاں سب کے سب اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ خبر سنتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً ملکہ سبا کے پاس ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط میں اس عورت کو، اس ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ اسلام قبول کر لیجیے. لہذا یہ خط ہدہد پرندہ واپس لے کے جاتا ہے کس کے پاس؟ ملکہ سبا کے پاس. ملکہ سبا کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے، ملکہ سبا، وہ عورت جب وہ خط کو پڑھتی ہے تو اپنے وزراء کو بلاتی ہے، اپنے بشیروں کو بلاتی ہے، اس کے ارد گرد جو رہنے والے تھے اس سارے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو بادشاہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ زمین میں فساد
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ ایسے ہی ہوتی ہے، یہ زمین میں فساد، ان کے اندر لالچ ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں مل جائے تاکہ اپنی زبان کو بند کر لیں، تو کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا، مشورہ دیا، آپ ڈریے مت، اگر وہ آپ سے جنگ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لہذا ملک سبا نے اپنے وزیروں سے چند تحفے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا، بھجوایا بہت سارے تحفے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ عورت، وہ ملک سبا سوچی کہ ہو سکتا ہے وہ لالچ میں ایسا کچھ کر رہے ہیں، تو بہت سارے تحفہ کو لے کر بھیجی کہ شاید یہ تحفہ قبول کر لے اور یہ جو پیشکش کر رہے ہیں یہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بہت سارا مال اور ہدیہ آیا تو انہوں نے کہا، یہ ملک سبا کوئی معمولی بادشاہ مجھے سمجھتی ہے، ملک سبا کے نظر میں لالچی بادشاہ دکھتا ہوں، میں توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں، اور میں ان بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہوں جو مال پر بک جاتے ہیں، میں پیسے اور مال پر ہدیہ اور تحائف پر بکنے والا نہیں ہوں، میرا جو عزم ہے کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ ان وزراء کے ساتھ ان کے تمام تحفہ اور تحائف کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس لوٹا دیا، اور جب وہ ملک سبا واپس اپنے مال کو دیکھتی ہے تب سوچتی ہے کہ اب مجھے خود جا کر سلیمان علیہ السلام سے ملنا پڑے گا، لہذا وہ نکل پڑتی ہے، اور جب وہ سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچتی ہے اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی عورت کے ملک سبا کے تخت کو منگوا لیا تھا، اور جب وہ عورت سلیمان کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی نظر اسی تخت پر پہنچتی ہے تو وہ بے تحاشا اپنی زبان سے کہہ بیٹھتی ہے کہ کیا ایسے ہی تخت تو ہمارے یہاں، کیا وہی تخت تو نہیں ہے؟ یہ نشانی دیکھنے کے بعد ملک سبا فوراً وہی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس واقعے سے کیا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم نے کیا سمجھا؟ اس واقعے سے معلوم یہ چلا کہ پرندوں کے یہاں بھی توحید کی بڑی اہمیت۔ ایک پرندہ ایک عورت کے اسلام قبولیت کا سبب بن چکا ہے، ایک پرندہ جا کر اسے وہاں کے حالات کو معلوم کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتایا، اور ساری چیزوں کو بتانے کے ساتھ اس میں جو سب سے اہم چیز کو ذکر کیا وہ توحید کے بارے میں ذکر کیا کہ وہاں سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا ایک پرندے کے ذریعے سے ملک سبا کے اندر توحید کا پرچم لہرایا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کی بڑی اہمیت ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں معلوم چلے، لیکن پرندوں کو بھی توحید اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور عرش الہی کے تعلق سے جتنے بھی معلومات ہیں پرندوں کی بھی معلوم ہے کہ ہاں توحید کیا چیز ہے۔ ایک پرندہ نے لے جا کر خبر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا 20ویں بارے کے اندر اور سورہ نمل کے اندر ہی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض، کہ ایک جانور زمین کے اندر سے نکلے گا، ایک جانور زمین کے اندر سے نکلے گا، تکلمہم، اور لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں 6 چیزوں کی وقوع سے پہلے، 6 چیزوں کی آنے سے پہلے نیکی کے معاملے میں جلدی کیا کرو، 6 چیزیں آئیں اس سے پہلے تم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلی چیز، سورج کا مغرب پچھم کی طرف سے نکلنا۔ سورج ابھی کہاں سے نکلتا ہے؟ ابھی پورب سے نکلتا ہے، اور ڈوبتا کہاں ہے؟ پچھم میں۔ لیکن اس دن کے آنے سے پہلے کہ سورج پچھم سے نکلے، آپ نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو نیکی کے معاملے میں۔ اور دوسری چیز، ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے، اور تیسری چیز فتنہ دجال، اور چوتھی چیز کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے تم سے گفتگو کرے، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، اور پانچویں چیز موت، اور چھٹی چیز قیامت۔ ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیکیوں کے معاملے میں سب سے آگے رہا کرو، کیونکہ جس دن ان کا وقوع ہوا قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر سے ایک جانور اٹھے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ نیکی کرتے ہیں کیا ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا
جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی حق میں بہتر ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ بڑی امن و امان سکون کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ، اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، جو لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا وجوہہم فی النار، ان کے چہرے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا، کس میں؟ آگ کے اندر۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیوں کے معاملے میں آگے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اور اگر ہم برائیاں کرتے ہیں تو یاد رکھو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمارے چہروں کو کہا جہنم کی آگ میں چھوڑ دے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، برائی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ ان کے واقعے کو، پیدائش، ان کی جوانی، بہت سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ چند چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے یہ کہ جب کوئی ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے گھر میں اس کو برباد کرنے کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون بہت ظالم تھا، بہت شرکس بادشاہ فرعون تھا۔ وجعل اہلها، اور اس نے کئی گروہ بنایا تھا، شیعہ کئی گروہ اس نے بنایا تھا، اور یستضعف طائفہ، اور ان میں سے ایک گروہ بہت ہی کمزور گروہ تھی، بہت سارے گروہ میں لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا، اس میں سے ایک گروہ بہت کمزور تھی، اور جو گروہ کمزور تھی ان کے یہاں جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو یہ فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، ذبح کرتا تھا، اور ویستحیی نساءہم، اور جو ان کی بیٹیاں ہوتی تھی، ان کی جو عورتیں ہوتی تھی ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان کو اپنا لوڑی اور اپنا غلام بنا لیتا تھا، ان سے اپنا کام کرواتا تھا۔ لیکن جو لڑکے پیدا ہوتے تھے، بیٹا اگر پیدا ہوتا تھا تو وہ ذبح کرا دیتا تھا۔ یہ بہت بڑی شرکسی فرعون کے اندر تھی کہ بیٹوں کی پیدائش سے ذبح اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، بہت اس کے اندر ظلم اور شرکسی تھی۔ یہ معاملہ اللہ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ فرعون کے گھر میں ہی ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے کہ اس کے دشمن اور اس کو برباد کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ پیدا ہو گئے تو اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتلایا ان ارضعی، اے موسیٰ کی ماں تم موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اور اگر تم کو ڈر ہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تم کو ڈر ہو کہ موسیٰ کو فرعون ذبح کر دے گا، اگر تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ فرعون تمہارے بیٹے کو ذبح کر دے گا، تو اے موسیٰ کی ماں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تم اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اگر تم ڈرتی ہو کہ فرعون تمہارے بیٹے کو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا، تو ایک کام یہ کرو کہ تم سمندر کے اندر اپنے بیٹے کو ڈال دو۔ بتائیے کتنا بڑا کلیجہ رہا ہوگا اس ماں کا۔ اور اللہ نے کہا، تسلی دیا، وَلَا تَخَافِي، اے موسیٰ کی ماں تم ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنِي، اور تمہیں خوف نہیں کھانا ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں غم نہیں ہونا ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اور ہم تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، اور فرمایا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے بیٹے کو ایسی حالت میں لوٹائیں گے کہ آپ کا بیٹا رسول بن کر آئے گا آپ کے پاس۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی ہمت کر کے دریا میں ایک صندوق کے اندر ڈال دیتی ہے، صندوق میں رکھتی ہے بیٹے کو اور سمندر کے اندر ڈال دیتی ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے اسے بچے کو اٹھا لیا۔ دریا، سمندر، وہ جو نہر جا رہی تھی وہ فرعون کے گھر سے ہوتے ہوئے جا رہی تھی، اسی نہر سے بہتے بہتے موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو اسی فرعون کے گھر والوں نے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام کیا تاکہ موسیٰ فرعون کے لیے دشمن بن چکے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے دشمن بن جائے اور ان کے جو سرکشی ہے موسیٰ کے ذریعے سے اس کی سرکشی کو دور کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر تک پہنچا دیا. اور اس لیے کیونکہ فرعون اور حامان و جنودہما اور ان کی جو لشکر تھی کانو خاطئین بہت گنہگار تھی. اللہ نے ذکر کیا ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو وہاں تک پہنچایا. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وقالت امرأۃ فرعون، جب صندوق کے اندر فرعون کی بیوی نے دیکھا اس بچے کو، موسیٰ کو دیکھا، یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے. فرعون کی بیوی کہتی ہے قرۃ عین لی ولک، اے میرے شوہر، اے میرے شوہر، یہ بیٹا تو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ بیٹا میرے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو لا تقتلوہ، قتل نہیں کریں گے. وہی واقعہ بالکل حضرت یوسف کے ساتھ جو پیش آیا تھا یہی واقعہ یہاں بھی پیش آ رہا ہے. وہاں مصر کے بادشاہ نے اس بچے کو خریدا تھا، یوسف کو خریدا تھا، اور بیوی نے یہی بات کہی تھی کہ اے میرے شوہر، اس بچے کو ہم قتل نہیں کریں گے، اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں فائدہ دے گا. وہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے. لا تقتلوہ، فرعون کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، یہ بیٹا آپ کے لیے اور میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلوہ، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا ہمیں یہ امید ہے کہ فائدہ دے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس کے بعد ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور یہاں ادھر یہ معاملہ چلا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو دل ہے وہ بالکل خالی ہو چکا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بالکل بے چین ہے اور قریب تھا. اللہ نے فرمایا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے دل سے وہ بات ظاہر کر دے، لوگوں کو بتا دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا. کیوں؟ کیونکہ مومنوں کی یہی پہچان ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے فرعون کے گھر میں پہنچنے کے واقعے میں ایک اور چیز ذکر کیا. جب موسیٰ کی ماں نے سمندر میں موسیٰ کو ڈالا تو ان کی ایک بہن تھی. اللہ نے فرمایا وقالت لأختہ قصی، کہ موسیٰ کی ماں جب موسیٰ کو سمندر میں ڈالتی ہیں تو ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے دوڑتے دوڑتے جا رہی کہ میرا بھائی کہاں جاتا ہے. سمندر میں موسیٰ بہ رہے ہیں، صندوق کے ذریعے سے بہا جا رہے ہیں، اور یہاں بہن جو ہے کنارے کنارے چل رہی ہے، دیکھتی ہے، نظر گڑائی ہوئی ہے بھائی کے اوپر. اور جب یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچتا ہے بہن بھی کنارے سے چپکے سے دیکھ رہی ہے، اور محل کے اندر جب باتیں ہونے لگتی ہے، دودھ پلانے کی بات ہونے لگتی ہے. جب بادشاہ فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اب بچہ ہے، اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے، بچہ کسی کے دودھ کو پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ساری ماں کے دودھوں کو حرام کر دیا اللہ نے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ نے کہا اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کے اوپر سارے لوگوں کے دودھ کو حرام کر دیا کہ کسی کے دودھ کو نہیں پئیں گے. بہت ساری کوششیں کی گئی کہ موسیٰ دودھ پی لے، لیکن جب نہیں پیے لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے. فرعون کی بیوی اور اس کے وزراء جب گفتگو کرنے لگے، بہن کہتی ہے فقالت هل ادلکم علی بیتی، کیا میں تم لوگوں کو ایسی گھر کے بارے میں اور ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کو دودھ پلا سکے. فرعون اور اس کے وزراء اور اس کی بیوی جب یہ جملہ سنتی ہے تو کہتی ضرور بتائیے وہ کون ہے جو اس بچے کو پلا سکتی ہے. تو اس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا، بتایا کہ وہ یہ نہیں بتایا کہ وہ میری ماں اس بچے کی ماں نہیں، وہ کہا ایک عورت ہے وہ پلائے گی، ہو سکتا ہے دیکھو پی لے. اللہ نے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. فرعون خود موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. جس فرعون کی عادت یہ تھی، جس کی شرکسی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ ذبح کرتا تھا. اب وہی فرعون ہے، اس کے پاس ایک بیٹا آیا ہوا ہے، لیکن وہی فرعون اس کو ذبح نہیں کر رہا ہے، وہی فرعون اس کو قتل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے پاس رکھتے ہوئے اور اپنی طرف سے دودھ کا خرچہ اور اس کے جیون کا اور اس کی زندگی بسر کرنے کی اس کے ماں کو خرچہ دے رہا ہے. عذر بھی مل رہا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ کو اپنے پاس پا لیتی ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے اور خرچہ بھی ملتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے معجزہ دیکھیے. اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا. موسیٰ کی ماں جو ہے پہلے دریا میں ڈالتی ہے اور ڈر تھا کہ بیٹا کہیں غائب نہ ہو جائے, یہ ڈر تھا, لیکن اللہ نے امید دلائی تھی. موسیٰ کو ان کی ماں مل جاتی ہے اور ماں کو موسیٰ بھی مل جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خرچہ بھی فرعون کے ذریعے سے ملتا ہے. فرعون کے ذریعے فرعون خود خرچہ دے رہا ہے اس بچے کی پرورش کے لیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک واپس آتی ہے. ولا, اللہ نے کہا تھا ولا تحزن, تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ موسیٰ کی ماں سے کیا تھا اپنے وعدہ کو پورا کیا. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کے جوانی کا تذکرہ کیا. موسیٰ جب جوان ہوتے ہیں تو ایک شہر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں. تو کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو مارتے ہیں تو اس کی موت ہو جاتی ہے, لیکن احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً توبہ کرتے ہیں. قال ربی بما انعمت, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اللہ میں مجرموں میں سے ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے یہ کہا کہ اے موسیٰ, جو تم نے یہ غلطی کی ہے, جو تم نے قتل کیا ہے, وہاں کا بادشاہ اب تم کو چھوڑے گا نہیں, قتل کر دے گا, لہٰذا تم یہاں سے جلدی سے بھاگ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں مدین کی طرف. مدین کی طرف جب آتے ہیں تو مدین میں ایک جگہ تھی جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو قبیلہ اور جھنڈ لگا ہوا ہے, لوگ پانی پلا رہے جانوروں کو, اور وہیں پر دو لڑکیاں ایسی ہیں جو بالکل بازو میں کھڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں قالتا لا نسقی حتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, سب لوگ اپنی اپنی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں, تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میری بہنوں اگر میری آواز کو سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں. وہ دونوں لڑکیاں جواب دیتی ہیں, وہ شرماتے جواب دیتی ہیں کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور بھیڑ ہے, یہ مردوں کا بھیڑ ہے اور ہم مردوں کے بیچ میں نہیں جانا چاہتے ہیں. جب یہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم دونوں بہنیں اپنی جانوروں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جانور کو لیتے ہیں, وہ دونوں بہن تھی, دونوں کے جانور کو لیتے ہیں اور جا کے مردوں کے بھیڑ میں پانی پلا کر لا کر ان دونوں لڑکیوں کو ان کے جانور دے دیتے ہیں. اس کے بعد آ کر سائے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, ایک درخت کے قریب بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ لڑکیاں جب اپنے گھر جاتی ہے باپ سے پورا واقعہ بتاتی ہے. ابو جان آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے, ایک بہت ہی اچھا آدمی ہے, بہت ہی امانتدار آدمی ہے, لہذا باپ نے اپنے ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو بھیجا جا اس اچھے انسان کو, امانتدار شخص کو بلا لاؤ. لہذا قرآن نے ذکر کیا ہے فجاءت احداهما تمشي على استحياء, کیا بہترین جملہ ہے کہ وہ لڑکیاں ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے, یہاں ایک عورت کو چلنا کیسے ہے, اللہ عورت کے چلنے کے انداز کو بتا رہا ہے کہ وہ جب چل رہی تھی تو شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے اور موسیٰ سے کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک, میرے ابو نے آپ کو بلایا ہے اور اس لیے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا سلوک کیا ہے اس کا ہمارے ابو آپ کو پیسہ دیں گے, جو آپ نے محنت کی ہے اس کا آپ کو معاوضہ مل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور پورے واقعے کو بتاتے ہیں. وہ دونوں لڑکے, بعض لوگوں نے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ذکر کیا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, اللہ عالم, لیکن ان دونوں لڑکیوں کے باپ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو میری دونوں بیٹیاں ان میں سے ایک کی نکاح آپ کے ساتھ کر دوں, ان دونوں میں سے آپ کے ساتھ کسی ایک کا نکاح کر دوں. قال انی اريد ان انکحک, کہ میں آپ کا نکاح اپنی ایک بیٹی سے کر دوں, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ 8 سال تک آپ کو میرے یہاں خدمت کرنا پڑے گا. دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم شادی کرتے ہیں تو پورا مال کس سے لیتے ہیں, لڑکیوں والے سے. اور یہاں معاملہ دیکھیے, شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو دینا, آپ کو 8 سال آپ ان کے یہاں خدمت کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر آپ 8 سال, ایک شرط میں شادی کروں گا کہ 8 سال ہمارے یہاں آپ جو ہے خدمت کریں گے, یہی سمجھ لیجیے مہر ہے,
اور یہی آپ 8 سال خدمت کریں، اور اس کے علاوہ اگر 2 سال مزید اگر آپ کر دیں، یعنی 10 کو پورا کر دیں، تو وہ آپ کی طرف سے ہوگا، لیکن 8 سال ہماری طرف سے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے وقت کو مقرر کو ان کے یہاں خدمت کرتے ہیں، اور شادی ہو گئی، خدمت کرتے ہیں، جب وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنے وطن جب ان کو یاد آتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں، وطن کی طرف آتے ہیں، اور اسی راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو معجزے، جو آپ کے ہاتھ میں سفیدی اور جو لاٹھی عصا بن جانا، لاٹھی سانپ کا عصا کا سانپ بن جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، انہی راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور یہ معجزات ملے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس پارے کا اور اس سورے کا، اگر آدمی برائی نہ سنے تو کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں کہ مجبوراً کسی کو مجبور ہو کر سنا دے۔ ایک آدمی یہ ہے، میں ہوں، مجھ سے اگر کوئی آدمی فلاں کی برائی کر رہا ہے اور میں اگر انکار کر دوں کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ مجھے زبردستی کہنا تم سنو، تم برائی سنو، نہیں کر سکتا۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو ہم تھوڑا سا اور مسالہ لگاتے ہیں کہ اور اندر کی بات آ جائے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور اگر کوئی آدمی لغو بات سے انکار کر دے، گندی چیزوں کو سننے سے انکار کر دے، اگر برائی سننے سے انکار کر دے تو کوئی آدمی اس کو زبردستی نہیں کرا سکتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارا اعمال تمہارے لیے، یعنی اگر آدمی انکار کر دے تو کوئی زبردستی کسی کو برائی نہیں سنا سکتا ہے۔ لہذا ضروری اس بات سے، اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو اگر کوئی آدمی کسی کی برائی کر رہا ہے، میرے بھائیو برائی مت سنو۔ اگر وہ آپ سے کسی کی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کی تحقیق میں جائیے، اس کے بارے میں پتہ کیجئے کیا واقعی اس نے جو برائی اس شخص کی ہے کیا اس کے اندر موجود بھی ہے، یا ہمارے اندر اس سے معاملے کو جھگڑا کرا رہا، بیچ میں ہماری دشمنی کرا رہا۔ ہمیں یہ سننا چاہیے اور اس برائی کا انکار کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو برائی سننے ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم برائی سنتے ہیں تو گویا کہ ہماری بھی اس میں جو ہے اچھا اور جو ہے بہت بہترین انداز میں ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں مال مل جائے، تاکہ ہمیں کیا نام ہے اس کے اندر اور کوئی چیز جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے، تاکہ اب میں بھی، میرا دشمن ہے، اب میں بھی اس کو جا کر جو ہے لوگوں میں بیان کروں گا۔ ایک آدمی کی عزت کتنے لوگ اٹھا لیں گے، کتنے لوگ اٹھا لیں گے۔ لہذا دنیا کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر برائی ہے، ظلم کو چھوڑ کر کے، میں نے چھٹے پارے میں بتایا تھا کہ ظلم اگر وہ آدمی کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو پورے گاؤں کو، پورے محلے اور پورے علاقے میں بیان کر دیجئے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن ظلم کے علاوہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، تو اللہ کے بندے اس برائی کو چھپاؤ۔ دنیا میں اگر تم کسی کی برائی کو چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے تمہارے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ لہذا ہمیں برائی کو چھپانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، برائیوں کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ کسی کے ذریعے سے میں ہدایت پا جاؤں گا، کسی نبی کے ذریعے سے، کسی بزرگ کے ذریعے سے، کسی انبیاء کے ذریعے سے، کسی فرشتے کے ذریعے سے، کسی قبر والے کے ذریعے سے، کسی پیر اور کسی فقیر کے ذریعے سے میں ہدایت پہ آ جاؤں گا، میں صحیح راستے پہ آ جاؤں گا، تو بالکل غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ جس کو چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے وہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نہ تو نبی کے بس میں، نہ انبیاء کے بس میں، نہ صحابہ کے بس میں، نہ بزرگ کے، اور نہ پیر، نہ فقیر، نہ قبر والے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ فلاں کو وہ ہدایت کرا دے۔ ہاں ایک چیز ہے، سبب بن سکتے ہیں، یہ سبب بن سکتے ہیں، صحیح راستے کے سبب بن سکتے ہیں، لہذا بذات خود یہ ہدایت دینے والے نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی بشے بارے کے اندر جو ہے نکات پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا دے۔ اللہ ہم سب کے اندر جو ہمدردی پیدا کر دے، جس طرح ایک چوٹی کے اندر، جانوروں کے اندر ہمدردی تو نے پیدا کر دی ہے، اللہ ہم انسانوں کے اندر بھی ہمدردی پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔